آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، مدات کی بحث الحمدللہ ہم نے ختم کر لی. اس میں بس کچھ عمومی قواعد کا ذکر کرنا ہے اور ان میں سے صرف 2 کا ذکر ہم کریں گے. تو اس لیے وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھا ہے قاعدتان، یعنی 2 قاعدے جن کا مدات کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی رعایت کرنا واجب ہے. یجب مراعاتها، ان دونوں قواعد کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا، ان کی طرف دھیان دینا، ان کے مطابق اپنا عمل ڈھالنا، یہ واجب ہے. تو وہ قواعد کون سے ہیں؟ 2 ہیں، قاعدتان یعنی 2. نمبر 1، لیکن ان دونوں میں یہ ہے کہ یہ یجب واجب ہے، مراعاتها ان کی رعایت کرنا. یجب واجب ہے، مراعاتها ان کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی مطابقت کرنا، ان پہ عمل کرنا، یہ واجب ہے. تو ایک قاعدہ، ان قواعد کو ہم لکھتے ہیں. نمبر 1 پہلا قاعدہ، اذا اجتمع جب جمع ہو جائے. اذا اجتمع مدان، 2 مد متصلان جو کہ متصل ہوں، متصلان کا قوله. اب مثال ہے جیسے کہ قوله تعالی یہ ہے، انزل من السماء ماء. اب اس آیت شریفہ کو نظر میں رکھیے. هو الذی، یعنی اللہ کے بارے میں ہے، انزل نازل کیا یا نازل کرتا ہے، من السماء ماء آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سماء ایک ہی لفظ اور اس میں مد، اور ایک ہی لفظ اس میں مد، اس لیے مدان متصلان.
دو مد آئے ہیں ایک کے بعد ساتھ ساتھ میں اجتماع جمع ہو چکی ہیں ایک ایک ساتھ آ رہے ہیں. کس قسم کے مد ہیں؟ مد متصل. جب ایسا ہو جائے اذا اجتماع مدان متصلان یہاں نون ہے متصلان کا قولی مثال دی ہے انزل من السماء ماء. یہ سورہ نحل کی 65ویں آیت ہے. سورہ نحل کی 65ویں آیت ورس نمبر 65 چیپٹر النحل. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو فلا یجوز ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. فلا یجوز مد احدہما ان میں سے ایک کا مد جائز نہیں ہے اکثر من الآخر اکثر یعنی زیادہ لمبا من الآخر. دو مد ہیں ایک ساتھ آئے ہیں جتنا پہلا ہم کھینچیں گے اتنا ہی دوسرا بھی کھینچنا ہے اگرچہ ایک میں مد زیادہ ہو اور دوسرے میں مد کم ہو. لیکن جو ایک جگہ پڑھیں گے جتنی تعداد میں جتنی حرکات میں پہلا مد پڑھیں گے انہی حرکات میں دوسرا مد بھی پڑھنا ہے. لا یجوز مد احدہما اکثر من الآخر. اگرچہ اپنے طور پر ان میں کوئی ایک مد زیادہ پڑھنا ہے لیکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو جائز نہیں ہے یعنی وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں لکھا ہے یجب مراعاتھا ان قواعد کی رعایت کرنا واجب ہے. تو گویا یہ ایسے پڑھنا واجب ہے. تو اب اس میں مثال کے طور پر فپاس فلاو اگر مد الاول مدہ یعنی کہ مد کھینچا جائے گا یہ فعل مجہول ہے. فلاو مد الاول اگر پہلا والا کھینچا جائے گا مثال کے طور پر اربع حرکات پہلا مد مثال کے طور پر 4 حرکات کے بعد کھینچنا ہے. فلا یجوز مد الثانی 5 حرکات اگر پہلا مد 4 حرکات کے برابر ہم نے کھینچا اس کے قاعدے کے مطابق جائز نہیں ہے دوسرا 5 حرکات تک کھینچا جائے. بل تجب بلکہ واجب ہے. بل تجب بال یعنی بلکہ بال تجب التسویہ تجب واجب ہے. کیا واجب ہے؟ تجب التسویہ کیونکہ ان میں یکسانیت برابری ان میں واجب ہے. بل تجب التسویہ بلکہ انہیں برابر پڑھنا واجب ہے. تو یہ مد متصل کے بارے میں. اب مد منفصل کے بارے میں کیا ہوگا؟ وقضا اور اسی طرح وقضا اور اسی طرح سے وقضا قضا یعنی اسی طرح سے کذالک قضا یعنی کذالک وقضا اذا اجتمع جب جمع ہو جائیں مدان منفصلان کا قولہ تعالی. اس کی مثال ساتھ میں ہے کا قولہ تعالی بھی لکھیں یا نہ لکھیں کوئی بات نہیں. کا قولہ تعالی کون سی جگہ ہے؟ انا اوحینا الیک
سورہ نساء کی 163ویں آیت، سورہ نساء ورس نمبر 163، ورس نمبر 163۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بھی دو مد ہے، البتہ منفصل ہے، جیسے انا ایک لفظ انا، دوسرا اوحینا، لیکن انا اور اوحینا میں مد، لیکن مد منفصل۔ اسی طرح انا اوحینا الیک، یہاں بھی مد۔ آپ کو معلوم ہے جو مد منفصل ہے تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں اور مد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مد پڑھ لیا تو اس صورت میں جائز ہے، آپ حرکتین بھی دے سکتے ہیں، اربع حرکات بھی دے سکتے ہیں اور خمسہ حرکات بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یا تو آپ بغیر مد کے پڑھیں، انا اوحینا الیک، بغیر مد، قصر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا اگر آپ مد کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے عادت رہتی ہے مد کرنے کی، تو یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جگہ صورتحال ایک جیسی ہے، صورتحال میں کوئی فرق نہیں ہے، سچویشن ایک ہی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ آپ کو اختیار ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچیں، 4 حرکت کے برابر کھینچیں یا 5 حرکات کے برابر کھینچیں۔ تو لیکن قاعدہ یہی لگے گا، جتنا آپ نے پہلی بار مد کھینچا، یا یہ کہ مد نہیں پڑھا بلکہ قصر پڑھا، دوسری جگہ بھی قصر پڑھیں گے۔ ایک جگہ 2 حرکات پڑھا، دوسری جگہ بھی 2 حرکات پڑھیں گے۔ یہ نہیں چلے گا ایک جگہ آپ قصر پڑھیں گے اور دوسری جگہ مد پڑھیں گے، یا یہ کہ ایک جگہ 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے اور دوسری جگہ 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے، نہیں۔ یجب التسویہ، تجب التسویہ، بلکہ برابری کرنا، برابر رکھنا، جتنا ادھر اتنا ادھر، اس کو تسویہ نہیں، برابری واجب ہے، برابری کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہے قاعدہ نمبر 1۔ آپ مجھے بتائیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لیٹ کا مورد شاید نہ سمجھے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ گئے۔ آپ سمجھے یا نہ سمجھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیر سے آیا کرو، کھانا کھا کے آتے ہو، ہیں تو کیا آپ کیا کر کے آتے ہو؟ شام کو ہی شب نماز پڑھ کے آتے ہو، اس لیے دیر لگتی۔ پھر کیوں دیر لگتی؟ کتنے نان سیریس اسٹوڈنٹ صاحب ہیں۔ سجاد صاحب آپ کیوں دیر سے آتے ہیں؟ تو ایک تو کام پڑ گیا، دوسرے کی اور کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ والا کام اس سے کم امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ کہا کہ قاعدتان، 2 قواعد ہیں جن کی مراعات کرنا، یعنی جن کی رعایت کرنا، جن کا خیال رکھنا، جن کے مطابق عمل کرنا یجب، واجب ہے۔ یہ پہلا قاعدہ چل رہا ہے، 2 مثالیں، ایک مدان متصلان کی اور ایک مدان منفصلان۔ مدان یعنی 2 مد، مدان متصلان 2 متصل مد، یا مدان منفصلان۔ تو جب ایک ساتھ آئیں گے، اذا اجتمع مدان متصلان کا قول ہی، جیسے قرآن کے اندر یہ آیت ہے، انزل من السماء ماء، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے۔ فلا یجوز، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کا مطلب ہے اس کے علاوہ نہیں، جائز نہیں ہے، لا یجوز، جائز نہیں مطلب نہیں ہے کہ اختیار ہے، نہیں، لا یجوز کا مطلب ہے حرام ہے، اس کے برعکس واجب ہے، تجب۔ جہاں کہیں بھی فقہ کے اندر، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی فلا یجوز لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے حرام، حرام ہے، یعنی اجازت نہیں ہے، لا یجوز اجازت نہیں ہے۔ تو فلا یجوز مد احدہما، ان میں سے ایک میں مد پڑھی جائے اکثر من الآخر، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ لمبی مد آپ پڑھیں گے، یہ جائز نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں، مثال نہیں بلکہ کس کی تشریح کر رہے ہیں، فلاؤ، پس اگر مد الاول پہلا والا مد کھینچا جائے گا 4 حرکات، 4 حرکات کے برابر، فلا یجوز مد الثانی، پس جائز نہیں ہے دوسرا مد 5 حرکات کھینچا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ تجب التسویہ، برابر پڑھنا واجب ہے۔ یہ مد متصلان کی بات تھی۔ وقضا، اسی طرح سے اذا اجتمعا، جب جمع ہو جائے، ایک جگہ ہو جائیں،
مدان منفصلان، دو مد جو کہ منفصل ہے، متصل نہیں ہے، کا قول ہی جیسے انا اوحینا الیک، جیسے قرآن میں آیا ہے انا اوحینا الیک، یہاں بھی دو مد ہیں، منفصل ہیں لیکن مد ہیں، اور ان میں سے اختیار ہے، مد منفصل میں اختیار ہوتا ہے، آپ قصر پڑھیں یا مد پڑھیں۔ اگر مد پڑھیں آپ کو اختیار ہے، 2 حرکتیں پڑھیں، 4 حرکتیں پڑھیں یا 5 حرکتیں پڑھیں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن جو آپ پہلی مرتبہ کریں گے چاہے قصر پڑھیں، قصر یعنی کوئی مد نہیں، یا 2 حرکات کے برابر مد پڑھیں یا 4 حرکات کے برابر مد پڑھیں یہاں، یا 5 حرکات کے برابر، تو دوسری جگہ بھی ہو بہو وہی کچھ کرنا ہے، کم اور زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تجب التسویہ، ان میں برابر پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ تھا ایک قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ نمبر 2، دوسرا قاعدہ ہے اذا اجتمع، جب کہ یکجا آ جائیں، اذا جب اجتمع جمع ہو جائے یعنی آ جائے، سببان، سببان 2 سبب آ جائے، 2 سبب ایک ساتھ جمع ہو جائے، پہلی بار بھی ایک سبب آ جائے اور دوسرا سبب بھی وہی ایک ہی جگہ آ جائے۔ من اسباب المد، کون سے سببان؟ من اسباب المد، جو کہ مد کے اسباب میں سے، مد کے اسباب میں سے کوئی وجہ ہو، سبب ہو، جیسے حمزہ ہے، سکون ہے، جو بھی ہے۔ من اسباب المد، مد کے اسباب میں سے، پس کیا کرنا ہوگا؟ فإن، پس اگر، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیا کرنا، فإن اقوى المدین، جو زیادہ طاقتور مد ہوگا، فإن اقوى المدین، 2 مدوں میں سے جو زیادہ طاقتور ہوگا، ینفرد، ینفرد یعنی وہی آ جائے گا اور کوئی نہیں آ جائے، ینفرد۔ نحو، مثال سمجھنے کے لیے مثال کیا ہے جی؟ تو مثال یہ ہے، نحو، نحو کیا ہے؟ ولا، ولا آمین، ولا آمین البیت، البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام، یہ ہے المائدہ کی دوسری آیت، المائدہ، المائدہ میں سے یہ ہے، شاید دوسری ہے، المائدہ ورس نمبر 2۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، تو یہاں کیا چیز آتی ہے؟ 2 مد کون سے ہیں؟ 2 مد یہاں کس جگہ آتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا پہلے۔ چلو جی، اپنے سجاد صاحب، خان صاحب سے پہلے پوچھیں گے کہ وہ خان صاحب ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں۔ ہاں جی فرمائیے۔ ایک ہے ادھر آمین، آمین، اور ولا، یہاں ہاں صحیح نہیں ہے، جواب صحیح نہیں، اجتماع، جمع ہو رہے، ایک ہی جگہ جمع ہو رہے۔ شاباش جی سجاد صاحب۔ نیکسٹ ون، بال کی کھال اتارنے والا سجاد، بتاؤ جی، بہت اچھے، غور کریں، فکر کریں، آپ سمجھ سکیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکیں تو میں بتاؤں گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، کوشش کریں خود بھی سمجھنا، اس سے ذرا تیزی آ جائے گی آپ کے سیکھنے میں۔ شاباش 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 شاباش۔ برہان، دیر سے آنے کا یہ، ہاں ہاں بالکل ٹھیک، یہ ہے مت۔ اچھا، دوسری مت کہاں ہے؟ میم تو یا ہے نا؟ ہاں جی، ہاں یہ آمین۔ ٹھیک ہے، آپ کا میں فی الحال مان لیتا ہوں، آپ کا فی الحال میں مان لیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ مد آ جائے گا
किस किस का मद आ जाएगा? हाँ जी, हमजा और मीम। हमजा मीम। मद कौन सा है? मद लाज़िम। लाजिम कौन सा वाला? ठीक है, ठीक है, सही है। कौन सा वाला? मद लाजिम कलमी है या हरफी है? मद लाज़िम शाबाश, कलमी। और उसके बाद मुसक्कल है या मुखफ़फ़ है? मुसक्कल। मुसक्कल, शाबाश। एक है मद्दुल लाजिम अल मुसक्कल, एक ये है, शाबाश, ये एक है, एक नंबर नहीं देंगे, एक है। दूसरा कौन सा है? हाँ हाँ, क्या है? नहीं, ये हो गया ना, एक है। दूसरा कौन सा मद है इधर? शाबाश 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 शाबाश। वला। वला। ये वाला? ये क्या है? इज़ा इज्तमा सबबान, जमा हो जाए सबब दो, सबब दो जमा हो जाए, एक ही साथ आ जाए पास पास में। तो वला पर कौन सा, ये कौन सा मद है? शाबाश। आप कुछ पढ़ते नहीं हैं, पीछे जो पढ़ा है उसमें नज़र एक भी नहीं मारते। मैं एक आपको मैं बताऊंगा इस वक्त, लेकिन आपको होम टास्क दूंगा कि शब बारात भी मनाओ, और जब वापस हम मिलेंगे उस वक्त बताओ दूसरा वाला कौन सा मद है। मैं नाम मगर बताऊंगा इस वक्त। एक है मद्दुल बदल, एक है मद्दुल बदल। आपको बताना होगा किस जगह। मद्दुल बदल एक है, और दूसरा है मद्दुल लाजिमुल मुसक्कल, लाजिमुल कलमीउल मुसक्कल। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लिहाजा इसमें ये जो है, तो आप लिखेंगे फफ़ीह, इस वर्ष में, इस आयत में फ़ीह मद्दुल बदल व मद्दुल लाजिमुल मुसक्कल, ये मद है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अक़वल मदैन यानी फरीद, जो इनमें से अक़वा होगा, कवी होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, छोटे को वो सर उठाने नहीं देगा। अक़वा जो है बस वही पढ़ा जाएगा। दूसरा युलग़ी या अलगत, अलगत यानी वो लागू हो जाएगा, वो वहाँ फिर नहीं आएगा। होकर भी उसकी जगह नहीं, उसकी जगह इस वाले ने खा ली। कौन सा इसमें से कवि कौन सा है? बदल है कवि या मुसक्कल है कवि? है मुसक्कल कवि है, लिहाजा मुसक्कल पढ़ा जाएगा, ये वाला पढ़ा जाएगा। लेकिन मदुल बदल जो है वो उलगत या यलग़ी लघु हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें कोई मायने नहीं रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा, एक ही पढ़ा जाएगा। तो अब इसके लिए ये कवि कौन सा है, और ये यहाँ ख़त्म हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कवि कौन सा है और ज़ाइफ़ कौन सा है, मद कौन सा कवि है और ज़ईफ़ कौन से। अक़वल मद, सबसे कवि को जो है अक़वल मद, अक़वल मद, अक़वल मदूद, अक़वा मदूद में से, बहुत सारे मदों में से जो सबसे अक़वा है, मद्दात में से सबसे अक़वा अल-लाज़िम, जो लाजिम है वो सबसे अक़वा है। उसके बाद फ़ाल मुत्तसिल, उसके बाद दूसरे तर्बर पर मुत्तसिल आता है। फ़ाल आरिज़ लिस्सकून, उसके बाद जो कि आरिज़ होगा सुकून की सबब से, फ़ाल आरिज़ लिस्सकून, लेकिन आरिज़ लिस्सकून। उसके बाद मुनफसिल, फ़ाल मुनफसिल, और उसके बाद आखिर पर फ़ाल बदल,
اس کے بعد بدل کی بات ہے، بدل تو آخر پتہ ہے، اسی لیے یہ بیچارہ مارا گیا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد رہے آپ کو یہ چیز، کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے. اس کے لیے ایک شعر ہے، نحویوں نے ایک شعر وضع کیا ہے، اور وہ شعر یوں ہے. اگر آپ شعر یاد رکھیں تو آپ اس کے ذریعے سے آپ کو یاد رہے گا کون سا پہلے ہو. اقوال مدود، اقوال مدود یعنی مدات میں سے سب سے قوی جو ہے. اقوال مدود لازمون، لازمون فما یعنی اس کے بعد وہ جو اتصل، اتصل ساتھ میں ایک بیت ختم ہو گیا. فعارض، فعارض اس کے بعد عارض ہے. فعارض اس کے بعد فذو انفصال، فذو انفصال. فبدل اس کے بعد بدل. یہ شعر اگر آپ کو یاد رہے گا تو یہ آپ کے کام آ جائے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.